بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوثیہ وظائف کے معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کر آئے ہیں جو صدیوں سے لوگوں کے دلوں میں سوال بن کر گھوم رہا ہے۔ ایک راز، ایک حقیقت اور ایک ایسا سوال جس پر اکثر لوگ حیران رہتے ہیں۔ وہ لوگ جو ربیع الاول کے مہینے میں وفات پاتے ہیں، ان کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ موت جادو یا ٹونے کی وجہ سے ہوتی ہے، یا یہ سب اللہ کا طے کیا ہوا نظام ہے؟ آخر اس مہینے میں وفات پانے والوں کا معاملہ باقی مہینوں سے مختلف کیوں ہوتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان سب سوالات کے جوابات ملیں گے، لیکن یاد رکھیں یہ صرف ایک عام ویڈیو نہیں بلکہ یہ ایک ایسا راز ہے جو آپ کی سوچ کو بدل دے گا۔ لہٰذا آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ اصل حقیقت آپ کو آخر میں سمجھ آئے گی۔ ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی نعمت، اپنے سب سے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی، اور اسی مہینے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال بھی ہوا۔ یعنی یہ مہینہ آغاز بھی رحمت سے ہوا اور انجام بھی رحمت پر۔ اسی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں وفات پانے والوں کا معاملہ خاص ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سعادت ہے، کچھ لوگ خوف میں آ جاتے ہیں کہ شاید یہ جادو کی وجہ سے ہو۔ لیکن اصل راز کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی موت کسی بھی مہینے میں آئے، کسی بھی لمحے آئے، وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ نہ جادو موت دے سکتا ہے، نہ کوئی تعویذ، نہ کوئی انسان۔ موت صرف اور صرف اللہ کے حکم سے آتی ہے، جب اس کی گھڑی لکھی جا چکی ہوتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ذرا تصور کریں، ایک شخص ربیع الاول کی بابرکت رات میں وفات پا گیا۔ لوگ کہنے لگے یہ سعادت ہے، کچھ کہنے لگے یہ جادو کا اثر ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو اصل معاملہ تو وہاں شروع ہوتا ہے کہ قبر کے اندھیروں میں جب منکر نکیر آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ ما ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی ھذا الرجال، تو یہ وہ لمحہ ہے جو اصل راز کھول دیتا ہے۔ اگر وہ شخص نیک ہے تو اس کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، لیکن اگر وہ غافل ہے، بدعمال ہے، تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ آج آپ کو ایک واقعہ سناؤں گی۔ بہن نے سنایا اس کا بھائی ربیع الاول میں اچانک انتقال کر گیا۔ اب گھر والے حیران تھے، کچھ کہنے لگی یہ جادو ہوا ہے، لیکن اس بہن نے خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا۔ اس نے کہا، بہن پریشان مت ہو، یہ سب اللہ کا فیصلہ تھا۔ جادو اور ٹونے سے موت نہیں آتی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ میں نے زندگی میں قرآن سے محبت کی، ماں باپ کی خدمت کی، اس لیے اللہ نے مجھے سکون والی موت کی، اور آج قبر میں فرشتے میرے ساتھ نرمی سے پیش آ رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ بہن ہچکیوں سے رو پڑی اور سمجھ گئی کہ موت صرف اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کیا موت پر جادو کا اثر ہوتا ہے؟ نہیں، جادو انسان کو بیمار کر سکتا ہے، ذہنی طور پر تکلیف دے سکتا ہے، رشتوں میں نفرت ڈال سکتا ہے، لیکن جادو موت نہیں دے سکتا۔ موت صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہے۔
ربیع الاول میں وفات سعادت ہے یا نہیں؟ غور سے سنیے، علماء کہتے ہیں اگر کوئی شخص ربیع الاول شریف میں وفات پاتا ہے تو وہ نیک اعمال والا ہے، تو یہ سعادت کی علامت ہے، کیونکہ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی بدعمال ہے تو مہینہ اسے نہیں بچا سکتا، یعنی معاملہ مہینے کا نہیں بلکہ اعمال کا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم دن رات یہ سوچتے ہیں کہ کون سے مہینے میں موت آئے گی، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جب موت آئے گی تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ قبر سکون کا گہوارہ بنے گی یا عذاب کا گڑھا؟ کیونکہ ربیع الاول شریف تو وہ مہینہ ہے جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی ملی، لیکن یہی مہینہ وہ بھی ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ علماء فرماتے ہیں ربیع الاول رحمت کا مہینہ ہے، لیکن موت ہمیشہ اعمال پر منحصر ہے، مہینوں پر نہیں۔ ربیع الاول شریف بہت ہی زیادہ برکت والا مہینہ ہے، اس میں وہی خوش قسمت ترین کی موت آتی ہے، وہی شخص وفات پاتا ہے جو کہ بہت زیادہ سعادت والا ہوتا ہے۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ آنے والا ہے، چند دن باقی ہیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو ربیع الاول شریف کے مہینے میں دیکھ رہے ہیں تو نیت کر لیجئے درود پاک کی، کثرت کے ساتھ ہم اللہ کا ذکر کریں گے، درود پاک پڑھیں گے، جتنا ہو سکے محفل میلاد منائیں گے، محفل میلاد منا کے گھروں کو سجائیں گے، کیونکہ 1500 سال گزر چکے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ ربیع الاول شریف آتے ہوئے۔ تو اس سال 1500 سالہ جشن ولادت منائیے، گھروں کو سجائیے، کمکمے لگائیے، جھنڈیاں لگائیے، کیا پتا اللہ تبارک و تعالی اسی مہینے کی برکت سے، اس مہینے میں ماہ میلاد منانے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخش دے۔ جتنا ہو سکے ابھی سے نیت کر لیجئے، 12 دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، روزانہ 1000 باری پڑھتے رہیں۔ 12 ربیع الاول شریف کو 1200 مرتبہ، 12000 مرتبہ درود پاک کا تحفہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جب موت آئے تو ایمان والی موت آئے، ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے گھروں سے جادو، حسد و نفرت دور فرما، یا اللہ ہمیں قرآن و سنت پر چلنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔